بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کہ فتنے کے ختم ہونے تک ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ لڑائی کی وجوہات کیا ہیں، کن کے ساتھ لڑنا ہے اور کس وجہ سے لڑنا ہے۔ تو آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جن کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور وہ دوسری بات ان کے اندر یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ، کہ وہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو بھی وہ حرام نہیں سمجھتے۔ اور پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ولا یدینون دین الحق، وہ حق دین کو یعنی کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی چھٹی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ چھٹی وجہ کیا ہے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ وقالت الیہود، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مشرکین مکہ کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور یہاں پر اوت الکتاب کا اضافہ اس لیے کیا گیا کیونکہ سامنے جو جنگ آ رہی تھی غزوہ تبوک، وہ اہل کتاب کے خلاف تھی، نصارہ کے خلاف تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اوت الکتاب کا لفظ اضافی طور پر فرمایا، وگرنہ اس سے مراد مشرکین بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں۔ جن جن لوگوں کے اندر یہ وجہیں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام ابن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے بنی اسرائیل کے، ان کو انہوں نے کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ حضرت مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب تورات مکمل طور پر یہودیوں سے چھین چکی تھی بخت نصر کے زمانے کے اندر، تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ تورات کے کاتب تھے، تورات کو لکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے حافظے کے ساتھ پوری کتاب کو لکھوایا، تورات کو لکھوایا، تو اس لیے یہود ان کا بہت زیادہ تقدس، احترام اور اس حد تک احترام کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ بیٹا کہتے تھے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یہود میں سے کون سے لوگ کہتے تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف بنو قریظہ ایسا قبیلہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، ورنہ عام طور پر یہودیوں کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔
اور امام ابو بکر جبساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر کوئی ایک بھی یہودی ایسا نہیں ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہو، یعنی کہ یہ صرف بنو قریظہ تک محدود تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹے کی طرح ہے، مطلب جس طرح بیٹا عزیز ہوتا ہے، اس کی ہر بات والد مانتا ہے، تو یہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اتنا مقام دیتے ہیں کہ گویا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں جتنا والد کے قریب بیٹا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ حقیقتاً اس چیز کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام بیٹے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ قولہم ان کی باتیں ہیں، بافواہہم ان کے منہ کی باتیں ہیں، قولہم بافواہہم یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یہ ایک ضرب المثل ہے عربی زبان کے اندر، جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، تو عرب لوگ کہتے تھے قولہم بافواہہم، یہ ان کی محض باتیں ہیں، یہ ایک منہ کی باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یظاہرون یہ لوگ ریس کرتے ہیں، مزاحات کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، یظاہرون یہ ریس کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نقش قدم پہ چلتے ہیں، قول الذین کفروا ان لوگوں کی بات کی ریس کرتے ہیں، کفروا من قبل جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، یعنی کہ پہلے کفار یہ باتیں کرتے تھے فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یہ یہود و نصارہ نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب کفروا من قبل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصارہ سے پہلے مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یا بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کفروا من قبل سے مراد وہ یونانی لوگ ہیں، کیونکہ اصل جو شرک کا آغاز ہوا ہے وہ مصر سے شرک کا آغاز ہوا، مصر سے پھر یونان کے اندر شرک آیا، پھر یونان سے عرب علاقوں کے اندر شرک پھیلنا شروع ہوا تھا، فلسطین کے اندر، مصر، باقی علاقوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یظاہرون یہ پیروی کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، قول الذین کفروا من قبل ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، یعنی کہ وہ یونانی لوگ، وہ مصری لوگ جو پہلے شرک کرتے تھے۔ اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری زندگی مکہ اور مدینہ کے اندر گزار دی، ان کو یونان کے فلسفے کا، یونان کے عقائد کا، یونان کے نظریات کا کیا علم ہونا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قاتلہم اللہ اللہ کی مار پڑے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو مارے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کریں۔ یہ قاتلہم اللہ جو ہے نا، یہ لعنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ اب لعنت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ بد دعا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بد دعا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مارے؟ یہ تو عام لوگ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مار پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جذبات کا خیال کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ پیچھے باتیں دیکھیں نا ان کی، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ جیسی ذات کا انہوں نے بیٹا بنا دیا، تو جب اس طرح کی بات آتی ہے تو انسان کا خون کیا ہوتا ہے؟ کھول اٹھتا ہے، تو انسان کے دل سے کیا بے اختیار بد دعا نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں اور نجاست ہے ان کے عقیدے کی، قاتلہم اللہ اللہ کی ہلاکت ان کے اوپر پڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ان کے اوپر پڑے۔ انا یؤفکون کہاں بہکے جاتے ہیں، یؤفکون کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم یہ بناتے ہیں احبارہم اپنے علماء کو، حبر کہتے ہیں عالم کو، احبارہم اتخذوا یہ بناتے ہیں اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، جو لوگ دنیا سے لا تعلق رہنے والے ہیں، جنگلوں کے اندر رہنے والے ہیں، درویش قسم کے لوگ، اتخذوا یہ یہود و نصارہ ان کو بناتے ہیں، احبار کو اور رہبان کو، اربابا من دون اللہ اللہ کے علاوہ رب بناتے ہیں، رب کی جمع آتی ہے ارباب، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو رب بناتے ہیں۔
پیچھے ان کے کولی کفر کا فرمایا کہ وہ کولن کفر کرتے ہیں کہ یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اور یہاں پر عملی کفر کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عملاً وہ کام کیا کرتے ہیں کہ اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بناتے ہیں، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے علاوہ وہ رب بناتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بناتے ہیں، حالانکہ ہم تو رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کوئی عالم جب کسی چیز کو حرام کہہ دیتا ہے تو تم اس کو حرام مان لیتے ہو، کسی چیز کو حلال کر دیتا ہے تمہارے لیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا عالم اس کو حلال کر دے تو تم حلال سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اپنے عالم کی بات کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے رب بنانے سے، یعنی کہ اپنے عالم کو اتنا بڑھاتے چلے جانا، اپنے مرشد کو اتنا بڑھاتے چلے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دے انسان، اور انسان کہے کہ جو میرا پیر کہتا ہے، جو میرا عالم کہتا ہے، جو ہمارے فرقے کا بڑا کہتا ہے، جماعت کا بڑا کہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرا بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا کہ ان کو میں دین کی بات بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کے اندر اس طرح ہے، حدیث کے اندر اس طرح ہے، تو وہ سن کر بڑا تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو میں جب ان کو کہتا ہوں، کھول کے دکھاتا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے تو یہ بات نہیں کی، تو اس لیے ہم اس بات کو تو نہیں مان سکتے۔ یعنی کہ ایک طرف مرشد کی بات ہے، اپنے عالم کی بات ہے، اور دوسری طرف قرآن کے واضح حکم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیر کا، اپنے عالم کا آنکھیں بند کر کے اس طرح تقلید کرتے ہیں کہ قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور سنت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ رد ہے آج کل کے ان لوگوں کے اوپر بھی کہ سامنے قرآن کی آیت آ جاتی ہے، حدیث آ جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح کہا ہے تو ہم اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، قرآن کے اندر جو آیا ہے وہ آتا رہے۔ تو یہ مزاج کسی معتدل آدمی کا نہیں ہوتا، جو آدمی بہت زیادہ غلو کرنے لگ جاتا ہے کسی معاملے کے اندر، وہ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ حالانکہ علماء کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عقیقہ کے قائل نہیں تھے، کہ یہ جو ہم عقیقہ کرتے ہیں نا بچوں کا، تو اس چیز کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ چیز بدعت ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث آتی تو وہ کبھی بھی اس بات کے قائل نہ ہوتے کہ عقیقہ کرنا ناجائز ہے، یعنی کہ چونکہ ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی نہیں ہے اس لیے وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تک یہ بات پہنچ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو چاہے کسی امام کی بات ہو، چاہے کسی استاد کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، وہ پیچھے چلی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ضرور عمل کیا جائے گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، اور نہیں حکم دیا گیا ان کو إِلَّا لِيَعْبُدُوا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں الٰہًا واحدًا، ایک الہ کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ اپنے پیروں کی، اپنے علماء کی عبادت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا، ان چیزوں کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو، مگر صرف اور صرف وہی۔ عبادت کے لائق وہی ہے، مشکلیں حل کرنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، صحت دینے والا وہی ہے۔ لا الہ الا ہو کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو کوئی معبود کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، عما یشرکون، ان سے یشرکون جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یریدون، وہ لوگ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ تعالیٰ کے نور کو۔ یطفئوا کہتے ہیں پھونک مار کر کسی چیز کو بجھانا، یطفئوا بجھا دیں نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی کہ جس طرح عام چراغ جل رہا ہوتا ہے تو اس کو انسان پھونک مار کے بجھا دیتا ہے، تو اللہ کا نور کوئی عام چراغ نہیں ہے کہ اس کو وہ پھونک مار کے بجھا دیں گے۔
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو چراغ ہے دین والا، یہ پھونکوں کے ذریعے نہیں بجھایا جا سکتا۔ تو پھونک مار کر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایرانی آدمی ہیں، بہت بڑے عربی کے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایران سے ہجرت کی اور عرب کے اندر چلے گئے اور 30 سال تک انہوں نے عربی زبان سیکھی، سیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ عربی کے امام بن گئے۔ اب جو وہ عربی کے امام بن گئے تو انہوں نے ایک قبیلے کے اندر شادی کی عرب لڑکی کے ساتھ۔ اب شادی کی تو چراغ انہوں نے جب رات کو بجھانا تھا تو چراغ بجھانے کے لیے، یہ جو فارسی لوگ ہیں نا، یہ چراغ بجھانے کے لیے کہتے ہیں چراغ می کش، یعنی کہ چراغ کو قتل کر دو۔ چراغ کو بجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں چراغ می کش، اس چراغ کو قتل کر دو۔ اب اس آدمی نے بے دھیانی کے اندر عربی اس نے بولنی تھی تو اس نے کہا اقتل السراج، یعنی کہ وہی جو فارسی کے اندر قتل کرنے کا معنی ہے، انہوں نے عربی کے اندر اس کو استعمال کیا اقتل السراج، کہ یہ چراغ کو قتل کر دو۔ وہ جو عرب لڑکی تھی اس نے اسی وقت دروازہ کھولا اور سارے قبیلے کو اکٹھا کر لیا، جتنے لوگ باہر بیٹھے تھے، کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں عرب ہوں، یہ تو عرب ہے ہی نہیں۔ اس نے اقتل السراج کہا ہے، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا اطفئ السراج، کہ بجھا دو سراج کو، چراغ کو۔ تو انہوں نے جب پکڑا، اچھی طریقے سے مارا پیٹا، تو اس نے آخر پہ آ کر مان لیا کہ میں تو ایرانی ہوں لیکن میں نے 30 سال تک عربی زبان سیکھی ہے، حقیقت میں عربی نہیں۔ تو اتنی زیادہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور بعض قبائل کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اس کو کھانا دیتے، عزت دیتے، سارا کام کرتے تھے، لیکن کوئی بھی قبیلے کا بندہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو بات نہیں کرتے، حالانکہ اتنا زیادہ احترام کرتے ہو تم مہمان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو بولنا نہیں آتا، ان کو صحیح عربی نہیں آتی، فصیح عربی نہیں آتی، تو اگر ہم یا ہمارے بچے ان کے ساتھ بولیں گے تو ہماری عربی خراب ہو جائے گی، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، ویسے ہم ان کا پورا اکرام کرتے ہیں۔ تو اتنی وہ لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوتے تھے۔ ان کو آ کر قرآن نے کہا کہ اس جیسی جو ہے نا قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ جب وہ عاجز آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن واقعی ایسی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان یطفئوا، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ تعالیٰ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ذریعے، ویأبی اللہ، اور اللہ نہیں رہتا، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ پورا کرے نورہ، اپنے نور کو۔ اللہ تعالیٰ نہیں رہتے بن پورا کیے اپنے نور کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے نور کو پورا کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ کَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات ناگواری کیوں نہ گزرے، اگرچہ کافر اس چیز کو ناپسند بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی جتنی بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس نور کو مکمل کریں گے۔ والذی، اور یہ بجھانا کیوں چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف اسلام کی عداوت، اسلام کی دشمنی۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، تو حقیقت آپ کو کیا نظر آئے گی؟ اسلام سے دشمنی ہے۔ باقی کسی چیز سے، انسانوں کے قتل ہونے سے، کسی کے اوپر ظلم ہونے سے، اس چیز سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب مسلمان کسی علاقے کے اندر جہاد کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی یوکرائن کے جو وہاں کا پادری ہے سب سے بڑا عیسائیت کا، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی بھی روسی آدمی کو قتل کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس کو قتل کر دیں تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب اپنی بات آتی ہے تو اس وقت دہشت گردی نہیں ہوتی۔ اسلام کے اندر جب مسلمان اپنی حفاظت کے لیے کسی کو مارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات ناپسند رہے کافرون، کفر کرنے والوں کو۔ وَالَّذِي، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدى، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا مطلب قرآن کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور بھیجنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ غلبہ دے، غالب کر دے، علی الدین کلی، تمام دینوں کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد اور قرآن کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمام دینوں کے اوپر دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ گزرے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی گھر بھی ایسا نہیں رہے گا، نہ کوئی کچا گھر رہے گا نہ کوئی پکا گھر رہے گا، جس گھر کے اندر اسلام داخل نہ ہو۔ اگر وہ عزت دار لوگ ہیں تو عزت کے ساتھ ان کے پاس اسلام آئے گا، اور اگر ذلیل لوگ ہیں تو ان کے لیے اسلام ذلت کا باعث بنے گا، یعنی کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو مغلوب ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ عزت کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو اسلام کی وجہ سے ان کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اسلاف کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت علی، ان کے زمانے کے اندر اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا۔ آدھی دنیا جو ہے وہ اسلام کا غلبہ اس کے اوپر آ گیا تھا۔ کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ شیعہ آئے، تو انہوں نے آ کر وہی جو ان کا اپنا نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صرف 4 یا 5 لوگ جو ہیں مسلمان رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے موضوع کو پلٹا، موضوع پلٹ کر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اسلام کبھی غالب ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی اسلام تو غالب رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کا غلبہ قرآن کے اندر بھی کہیں ہے کہ اسلام کو غلبہ ملا ہے؟ تو انہوں نے یہ والی آیتیں پڑھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اسلام غالب ہوا تھا پوری دنیا کے اندر، تم کہتے ہو کہ قرآن کے اندر آیا اسلام غالب ہوگا، اور اسلام جو غالب ہوا تھا وہ کس کے زمانے میں غالب ہوا تھا؟ تو اب وہ سمجھ رہ گئے کہ یہ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں غالب ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں اسلام غالب ہوا تھا۔ تو اب وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ جو اسلام غالب ہوا تھا دنیا کے اندر وہ کون سا اسلام تھا؟ اہل تشیع کا اسلام تھا یا اہل سنت کا اسلام تھا؟ تو آگے سے چپ کر گئے۔ تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پوری دنیا کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا۔ اور ایک غلبے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ اور یہی ہوا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو دین اسلام کے اتنے دلائل ہیں کہ وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پہلے فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں پر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو پہلے ایک مطلب عمومی بات تھی، سارے اس کے اندر شریک ہو گئے، اور یہاں پر چونکہ مخاطب زیادہ تر مشرکین تھے تو اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک کثیرا من الاحبار، بہت سارے لوگ، من الاحباری علماء میں سے، یہود کے علماء میں سے، والرہبانی اور ان کے درویشوں میں سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ اس طرح کے ہیں۔ جہاں پر قرآن کا انصاف دیکھیں نا کہ سارے لوگ تو اس طرح نہیں ہوتے کہ حرام مال کھانے والے، اس لیے فرمایا کہ ان کثیر من الاحبار، بہت سارے علماء یہود کے اور رہبان اور ان کے درویش، لیاکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں، بالباطل، غلط طریقے سے کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جائز، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے ہدیہ لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ اگلے کی مرضی کے خلاف، اگلے کی ناانصافی کے ساتھ کسی کا مال کھانا، وہ ناجائز ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کسی سے مال لے اور وہ دل سے راضی نہ ہو تو اس سے مال لینا جائز نہیں ہے۔ اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ یہ جو جرمانہ کیا جاتا ہے نا، اس طرح کے جرمانے لگانا، کلاس کے اندر جرمانہ لگا دیا جاتا ہے، ملک کے اندر کسی نہ کسی بات پر قانون شکنی کے اوپر جرمانہ لگا دیا جاتا ہے کہ 1000 روپے فلاں جرمانہ دے گا، چھٹی پہ 300 جرمانہ دیا جائے گا، 100 جرمانہ، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اسی زمرے کے اندر آتا ہے، بالباطل، ناحق طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر بہت ضروری ہو کسی کو مطلب جرمانہ کرنا تو اتنا کر سکتی ہے ریاست کہ کسی سے مال لے لے اور اپنے پاس رکھ لے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے اس سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لے، اور پھر 6 مہینے، سال تاکہ وہ استعمال نہ کر سکے، پھر اس کو واپس دے دے۔ یہ جرمانہ کر کے اس کی مرضی کے خلاف مال ہتھیانا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَصُدُّونَ، ایک تو ان کے اندر برائی یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ دوسرا عیب ہے ان کے ساتھ۔
والذین، اور فرمایا کہ وہ لوگ یکنزون الذہب، جو جمع کرتے ہیں، کنز کہتے ہیں خزانہ، اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ وہ پیسے جب اکٹھا کرتے تھے تو اس کو گاڑ دیا کرتے تھے، تو یہ کنز کا لفظ اصل کے اندر گاڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والذین یکنزون، اور وہ لوگ یکنزون جو گاڑ دیتے ہیں، الذہب سونے کو، والفضۃ اور چاندی کو، اور پھر کیا کرتے ہیں، ولا ینفقونھا، اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، فبشرہم، پس آپ ان کو بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ اور شرن کنز کہتے ہیں ایسے مال کو کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ آپ نے بہت سارا مال اکٹھا کیا، پھر آپ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، لوگوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ممنوع ہے، اور اس کو قرآن پاک کے اندر کنز کے طور پر لفظ بولا گیا ہے۔ ویسے مال جو جمع کر رہا ہے نا، وہ جائز ہے۔ اگر انسان اپنے پاس پیسے جمع کرتا رہتا ہے تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم آگے پڑھیں گے کہ جب غزوہ تبوک آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ میں اس جنگ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپیل کی، پھر وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے 200 اونٹ میں اللہ کے راستے میں، پھر 300 اونٹ، تو سارے کا سارا مال انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ جمع ہی کیا ہوا تھا۔ یہ جو کمیونزم جب آیا تھا نا روس کے اندر اور چائنا کے اندر، تو وہ اس آیت کو، جو یہاں پر بھی لوگ تھے، علماء بھی کچھ ان کے ساتھ شامل ہوئے، وہ اس آیت کو جو ہے نا بطور دلیل پیش کرتے تھے کہ دیکھیں جی قرآن کے اندر آیا کہ مال کو جمع کرنا ناجائز ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اپنی ملکیت کے اندر پیسہ جو ہے وہ سٹور نہیں کر سکتا، سارے کا سارا پیسہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر انسان مال جمع نہیں کر سکتا تو پھر اس کی وراثت کیسے چلے گی؟ یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ وراثت اس طرح سے تقسیم ہوگی، جب انسان جمع ہی نہیں کرے گا تو وراثت اس کی بنے گی نہیں۔ تو یہاں پر جو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یا پھر وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، تو ایسا مال جمع کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ والفضۃ ولا ينفقونھا، اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، ينفقونھا، یہ جو ہا ضمیر ہے نا یہ مؤنث ہے، اور پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، الذهب والفضہ، تو ان دونوں میں سے مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے؟ ذہب مذکر ہے اور فضہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونھا، اور وہ اس چاندی کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اندر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سونے کا ذکر نہیں کیا، صرف چاندی کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں چاندی جو ہے وہ کم تر درجے کی ہے، تو جو آدمی چاندی خرچ نہیں کر سکتا تو وہ آدمی بھلا سونا کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اقل مقدار ہے اس کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ چاندی کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ اور یہاں سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی دونوں چیزیں ہیں تو پھر چاندی کی مقدار کو دیکھا جائے گا، اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10 تولے چاندی ہے، ان دونوں کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو اس دونوں کی مالیت جو ہے وہ 52 تولے چاندی سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگوں جو ہے نا اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے کہ اگر گھر کے اندر عورتوں کے پاس سونا ہے تو کوشش کریں کہ وہ چاندی نہ رکھیں۔ اگر 1 تولہ بھی چاندی کو رکھ لیتے ہیں اور 2-3 تولے ان کے ساتھ سونا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ فبشرہم، پس ان کو خبر دیجیے، بشارت دیجیے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، یوم یحما، جس دن تاپا جائے گا، تپایا جائے گا ان کو، فی نار جہنم، وہ جو سونا ہے، وہ جو چاندی ہے، اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا، پس اس کے ساتھ داغی جائیں گی۔ جس طرح استری پھیری جاتی ہے نا گرم کر کے کپڑے کے اوپر، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سونے کو، اس چاندی کو گرم کر کے اس کو ان کے اوپر پھیریں گے، داغیں گے۔ بہا، اس کو، جباہہم، ان کی جبینوں کے اوپر، جباہ کہتے ہیں یہ جو چہرے کے اوپر کی جگہ ہے، تیوری، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو داغیں گے۔ وہ جنوبہم، اور ان کی یہ جو جگہ ہوتی ہیں اس کو تاپیں گے، اللہ تعالیٰ داغیں گے، جنوبہم۔ وظہورہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو، جو پشت کی جگہ ہیں، ان کو بھی داغیں گے اس کے ساتھ، وہ جو سونا اور چاندی گرم کریں گے۔
اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے جسم کو داغیں گے جہنم کے اندر، تو ان چیزوں کا خاص طور پر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے تو جسم کے یہ تین اعضاء ہیں جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فقیر آیا اور وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو سب سے پہلے انسان کے چہرے پر ناگواری آتی ہے، تو یہاں پر تیوری آ جاتی ہے، تیوری چڑھاتا ہے انسان، بل آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا۔ پھر جب وہ پھر بار بار مانگتا رہتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف سے تھوڑا رخ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنوبوں، ان کی یہ جو سائڈیں ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ داغیں گے۔ اور جب فقیر جان نہیں چھوڑتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا رخ پھیر لیتا ہے، پشت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا، وہ سونے کے ذریعے اور چاندی کے ذریعے۔ ہذا ما کنزتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو مال انسان جمع کرتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ایک سانپ کی صورت کے اندر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ پوچھے گا وہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جو تو جمع کرتا رہا اور پھر اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ نہیں کیا۔ اور پھر فرشتے کہیں گے ہذا، یہ ہے ما کنزتم، جس کو تم جمع کرتے رہے، لانفسکم، اپنے لیے، اپنی خاطر جمع کرتے رہے، فذوقوا، بس اب چکھو، ما کنتم تکنزون، وہ جو تم جمع کرتے رہے ہو اس کے سبب اس عذاب کو چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو دو فائدے اس کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے تطفئ غضب ربکم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے نا وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ عن میتۃ السوء، کہ انسان بری موت سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت نہیں دیتا، اس کی اچھی موت ہوتی ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، 12 2 اور 10 یعنی کہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی لکھت کے اندر، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے، خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، یعنی کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی ترتیب بنائی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ یہاں سے آگے یہ جو 1 اور 2 آیتیں ہیں ان کے اندر مشرکین مکہ کی ایک عادت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے جن کے اندر جنگ کرنا منع ہے، قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ سارے کام منع تھے۔ اب مشرکین مکہ کی عادت کیا تھی کہ وہ لڑائی کرتے رہتے تھے۔ اب جب مہینے آ جاتے تھے حرمت کے اور ان کی دل کی ابھی بھڑاس نہیں نکلی ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ابھی تک یہ مہینہ شروع نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر ذی قعدہ سے حرمت کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اس ذی قعدہ کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں اور جو سفر کا مہینہ ہے اس کو یہاں پر لے آتے ہیں، جب سفر آئے گا تو ذی قعدہ کو ہم آگے لے کر چلے جائیں گے۔ تو اپنے ان کی مرضی کے مہینے ہوتے تھے، اور خاص طور پر ان کے 2 لوگ تھے جن کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ مہینوں کا اعلان آپ نے کرنا ہے۔ ایک ان میں سے نعیم بن سالبہ تھا، ایک جنادہ بن عوف تھا۔ تو جب بھی مہینے آگے پیچھے کرنے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دونوں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ 10 مہینے جنگ لڑتے رہتے ہیں، لگاتار جنگ چلتی رہتی تھی۔ اب جب 2 مہینے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے بنائے ہیں سال کے اندر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ مہینے پیچھے رہ گئے ہیں 2 اور ہم نے ان کو پورا کرنا ہے 4۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگلے جو 2 مہینے ہیں نا یہ 15 دن کے ہیں، 15 دن کا 1 مہینہ بن گیا، اگلا مہینہ 15 دن کا ہو گیا، 2 مہینے۔ تو اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے؟ ایک سال کے اندر 14 مہینے بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام ان کے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں جی؟ ذی قعدہ، ذی الحج، رجب اور محرم، یہ 4 مہینے۔ تو محرم جو ہے نا یہ اس دن سے حرمت والا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید محرم کی حرمت اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم حرمت والا نہیں بنا،
بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو تقدس ملا ہے اور جو عظمت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور محرم تو اس دن سے حرمت والا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے قیم، سیدھا سیدھا۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یا دین سے مراد یہاں پر حساب ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا حساب ہے۔ فلا تظلموا فیہن، پس نہ ظلم کرو فیہن، ان کے اندر، یعنی کہ ان مہینوں کے اندر۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں ان کے اندر ظلم نہ کرو، یہ جو تم ترتیب خراب کر دیتے ہو یہ ظلم نہ کرو، یا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ جو اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، قتال نہ کرو، گناہ زیادہ نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین، اور قتال کرو مشرکین کے ساتھ، کافتن، ہر حال میں، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں مشرکین کے جو عرب کے اندر رہتے ہیں ان سب کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح یقاتلونکم، وہ لڑائی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ، کافتن، سارے کے سارے، جس طرح وہ سارے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اس طرح تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حرمت کے مہینے آتے ہیں اور وہ لوگ آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ان مہینوں کے اندر، تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ ان مہینوں کے اندر بھی لڑائی کر سکتے ہو، ہاں پہل نہیں کر سکتے، یعنی کہ ابتدا تم نے لڑائی کی ان مہینوں کے اندر نہیں کرنی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین، ساتھ ہیں متقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ انما النسیء، بے شک ہٹا دینا، مؤخر کر دینا، یہ اصل کے اندر نسی تھا، اور پورا ایک قبیلہ تھا ان کا جو یہ کام کیا کرتا تھا، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ قبیلۃ النسی۔ انما النسیء، بے شک ہٹا دینا مہینوں کا، مؤخر کر دینا، زیادۃ فی الکفر، یہ بڑھوتری ہے، زیادتی ہے، فی الکفر، کفر کے اندر، یعنی کہ پہلے تم کافر ہو، پھر یہ جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام کر دینا، مہینوں کو تبدیل کر دینا، یہ تمہارے کفر کے اندر مزید بڑھوتری ہے۔ اسی لیے پیچھے ذکر آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے اندر خود نہیں آئے تھے حج کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 10 ہجری کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استار فی حیتہ، کہ بے شک زمانہ جو ہے وہ پھرتے پھرتے آج اس مقام پہ آ گیا ہے جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ابتدا کی تھی، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو زمانے کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھیرا تھا، چلایا تھا، آج ہو بہو اسی دن پر آ کر جو ہے نا وہ زمانہ رک گیا ہے، یعنی کہ سارے مہینوں کی ترتیب ٹھیک ہو گئی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، یضل، گمراہ ہوتے ہیں، بہ الذین، اس کے ذریعے، کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال سمجھتے ہیں، عامن، ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ، اور حرام سمجھتے ہیں، عامن، ایک سال، یعنی کہ ایک مہینے کو ایک سال میں وہ حلال قرار دیتے ہیں، اس کے اندر وہ لڑائی کرتے ہیں، اور اگلے سال کے اندر اسی مہینے کو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں۔ لِيُؤَاتِئُوا، تاکہ وہ پورا کریں، عدتا، اس گنتی کو، ما حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی کہ یہ اس بات پر وہ عمل کرتے تھے کہ 4 مہینے ہم نے حرمت کے بنانے ہیں، چاہے 10 دن کا مہینہ بنانا پڑے، چاہے ہمیں مہینوں کو تبدیل کرنا پڑے، تو آدھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے اور آدھے کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور حلال کرتے ہیں، ما حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، رجا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال۔ اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے کہ انسان کو برائی اچھی صورت کے اندر دکھائی دینے لگے، یعنی کہ جب برائی اچھی صورت کے اندر نظر آنے لگے تو انسان ایک تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور دوسرا اس کے اوپر توبہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بدعات سے بچائے رکھے، اور اسلاف یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یا اللہ ہمیں چیزوں کو ویسے دکھائیں جیسے وہ حقیقت کے اندر ہیں، یعنی کہ مزین کر کے اگر شیطان ہمیں دکھا دے، ہم ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، تو ایک دن آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی آج میں نے 2 نفل پڑھے ہیں اور اس طرح پڑھے ہیں کہ پورے نماز کے دوران مجھے کوئی وسوسہ نہیں آیا، کوئی خیال نہیں آیا، اور میری بڑی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس میں وسوسہ نہ ہو۔
تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب یہ 2 نفل میں نے پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے خواب کے اندر دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس کا اجر دکھائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جو 2 نفل میں نے پڑھے ہیں اس کے اجر کیا ہے یہ مجھے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حور دکھائی اور بڑی وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن ایک مسئلہ ہے اس کے اندر کہ وہ اندھی تھی، آنکھوں سے وہ نابینا تھی۔ تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے جو نفل پڑھے ہیں آنکھیں بند کر کے پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت جی میں نے آنکھیں بند کر کے نفل پڑھے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے جو تمہیں حور دکھائی گئی تھی وہ اندھی نظر آئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ نماز کے اندر وسوسے آتے رہیں، خیالات آتے رہیں، لیکن میں سنت کے مطابق نماز پڑھوں، آنکھیں کھول کر نماز پڑھوں، بجائے اس کے کہ میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں اور مجھے وسوسے نہ آئے۔ یعنی کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے، اور سنت طریقے سے پڑھتے ہوئے چاہے مجھے وسوسے آتے رہیں، یہ چیز مجھے پسند ہے، لیکن ایک نماز میں سنت کے خلاف پڑھوں اور اس کے اندر مجھے وسوسے نہ آئیں، اس سے مجھے وہ نماز بہتر ہے جو میں آنکھیں کھول کر سنت کے مطابق پڑھوں۔ تو جو چیزوں کی اصل حقیقت ہے انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ، مزین کر دیے گئے ان کے لیے سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں راہ دکھاتا القوم ایسی قوم کو الکافرین جو کفر کو اختیار کرتے ہیں اور کفر کے اوپر ہی راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔